بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمدin و علی آل سیدنا محمدin و بارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تہجد میں درود شریف پڑھنے والوں کی پہچان، وہ لوگ جنہیں اللہ پاک خود چن لیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق ظاہری دنیا سے نہیں بلکہ باطنی دنیا سے ہے۔ آج ہم ان لوگوں کی بات کریں گے جن کے بارے میں نہ دنیا جانتی ہے نہ لوگ پہچانتے ہیں، مگر آسمانوں میں ان کے نام لیے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جب ساری دنیا نیند کی گود میں ہوتی ہے، جب موبائل خاموش ہوتے ہیں، جب خواہشیں سو جاتی ہیں، تب یہ لوگ اللہ پاک کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی زبان پر ایک ہی نام ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہیں وہ لوگ جو تہجد میں درود شریف پڑھتے ہیں، اور آج ہم جانیں گے کہ ان کی پہچان کیا ہے، اللہ ان سے کیسا معاملہ فرماتا ہے، ان کی دعائیں کیوں نہیں رد ہوتی اور ان کے دل کیوں کبھی خالی نہیں ہوتے۔ تہجد اللہ کی خاص دعوت ہے۔ تہجد کوئی عام نماز نہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے خاص دعوت ہے۔ ہر کوئی تہجد کے لیے نہیں جاگتا، بلکہ جسے اللہ پاک جگانا چاہے وہی جاگتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں۔ سوچے، کائنات کا رب خود پکار رہا ہے، اور کچھ خوش نصیب لوگ نیند چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر، دنیا چھوڑ کر اللہ پاک کے در پر پہنچ جاتے ہیں۔ تہجد میں درود شریف کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، تہجد تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن تہجد میں درود شریف پڑھنے والے کم ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو تہجد نصیب ہی ان لوگوں کو ہوتی ہے جنہیں اللہ پاک پسند فرماتا ہے اور جنہیں اللہ پاک اپنے حضور حاضر کرنا چاہتا ہے۔ اور اوپر سے درود پاک پڑھنے والے بھی وہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک درود پاک پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، جنہیں اللہ پاک پسند کرتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ لوگ درود پاک پڑھیں، اور جن سے رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ درود شریف اور تہجد یہ عام عبادت نہیں، یہ اللہ پاک کی دونوں لاڈلی عبادت ہیں۔ درود پاک میں اللہ پاک خود اور اللہ پاک کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اسی لیے اللہ پاک نے مومنوں کو حکم دیا ہے۔ عام لوگ درود پاک نہیں پڑھ سکتے، اور تہجد بھی وہی لوگ پڑھتے ہیں جنہیں اللہ پاک چن لیتا ہے، جنہیں اللہ پاک خاص کر لیتا ہے اور جن کی دعائیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ درود شریف وہ عبادت ہے جس میں مانگنا نہیں پڑتا، صرف پڑھنا ہوتا ہے اور اللہ پاک خود عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب سوچیں، تہجد کے وقت خاموش رات میں آنکھوں میں آنسو، دل میں عاجزی اور زبان پر درود پاک، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ تہجد میں درود پڑھنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ تہجد پڑھنے والے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ سخت دل نہیں ہوتے۔ کسی کا دکھ سنے تو آنکھ بھر آتی ہے، کسی کی تکلیف دیکھے تو دل کانپ جاتا ہے۔ انہیں دکھ کم اور صبر زیادہ ملتا ہے۔ اللہ پاک ان کے حالات مشکل بھی رکھتا ہے، مگر ان کا دل مطمئن رہتا ہے۔ یہ شہرت سے دور رہتے ہیں۔ یہ لوگ خود کو نیک نہیں کہتے، ان کے اعمال چھپے ہوتے ہیں، مگر ان کا رب جانتا ہے۔ ان کی دعائیں دیر سے نہیں، گہرائی سے قبول ہوتی ہیں، کبھی فوراً، کبھی وقت کے ساتھ، لیکن خالی نہیں جاتی۔ ان کی زبان فضول باتوں سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ کم بولتے ہیں، مگر جب بولتے ہیں دلوں کو لگتا ہے۔ ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے، بغیر میک اپ، بغیر بناوٹ۔
ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں، تہجد پڑھنے والے اور درود پاک پڑھنے والے، ایسے لوگ آزمائشوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بات بہت گہری ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تہجد اور درود والے لوگ اکثر آزمائشوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو دنیا سے کم اور آخرت سے زیادہ دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں ٹوٹتے ہیں تاکہ آخرت میں سنور جائیں۔ اگر آپ بھی یہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو خود جگائے، آپ کا نام آسمانوں میں لیا جائے، آپ کے مسائل خاموشی سے حل ہوں، تو آج سے صرف 2 رکعت نفل پڑھیں تہجد میں اور 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہی کافی ہے، لیکن یاد رکھیں جب آپ یہ 2 نفل پڑھیں اور 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں تو اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کریں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بی بی جان بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پیش کریں اور تمام اہل بیت کو ہدیہ کریں۔ یہ عمل آپ مسلسل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے، اللہ پاک کے فضل سے اور اس عمل کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو آپ چاہتے ہیں ملے گا، کیونکہ تہجد کے ٹائم پہ اللہ پاک خود اپنے بندے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو میں عطا کروں۔ جب پروردگار خود بلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے تو میں عطا کروں، اور اس ٹائم پہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے محبوب بن رہے ہیں۔ تہجد پڑھنے والا اللہ پاک کا محبوب بندہ ہوتا ہے اور ساتھ میں درود پاک پڑھنے والا، تو رب کریم اس بندے پر راضی ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر کرم میں آ جاتا ہے۔ تو جب آپ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کریں گے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تحفہ پیش کریں گے، اہل بیت کو تحفہ پیش کریں گے، تو ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی اور آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو ناممکن ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیں یہ عمل دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو۔ شاید آپ وہی شخص ہوں جسے اللہ پاک رات کو جگانا چاہتا ہے۔ شاید یہ ویڈیو آپ تک یوں ہی نہیں پہنچی۔ اگر آج دل میں تھوڑی سی بھی نرمی آئی، آنکھ نم ہوئی، تو سمجھ لیجئے اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اور دل سے ایک دعا کریں، کیونکہ تہجد میں درود پڑھنے والوں کو اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، اور یہ جو عمل بتایا ہے کوشش کریں کہ اس پر آپ عمل کریں۔ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور شوق کے ساتھ اخلاص والا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، تمام پریشان زدہ کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔